وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا، اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل، یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر، ایسے ایسے ٹچ کر لیا، یہ ہو گیا مسئلہ۔ ارے نہیں، ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے، یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو، یہ تو آپ کی کمی ہے نا۔ اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے، یہ کرنا، یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے، اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، آواز ہی چلی گئی، ایسا وضو جو آدمی سر کا مسح ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے۔ فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا، جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے، او اللہ کے نیک بندے، او اچھی طرح وضو بنانے والے، جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے، تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ نوجوانوں، اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے 8 دروازے مل رہے ہیں، 8 دروازوں سے جنت میں انٹری مل رہی ہے، لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے، وضو بنا لے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی بات پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ترمذی کے اندر ہے اور اس کو حسن کا درجہ حاصل ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو اتنی کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہو گئی دعا، وضو کے بعد کی دعا۔ مسلم میں اتنی دعا اور اتنا پڑھنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، اتنا سا ٹائم ہمارے لیے نہیں نکلتا ہے کہ ہم وضو بنا لے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لے اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں، جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے، جنت کہہ رہی ہے آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ، اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، آئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں، ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں، پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن گئے اشہد ان محمد الرسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کے جواب میں تم بھی یہی بولو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ، جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر
اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مؤذن کے اذان کے کلمات دہرا کر پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی حلت له شفاعت یوم القیامہ، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا. اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہگار امتی ہے لیکن اذان کے کلمات دہراتا تھا، اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا، وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے. اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے، میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا. اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکش دھر بن جاؤں گا، اس کا حمایتی بن جاؤں گا. یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں.